بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی یونیورسٹی کے 7ویں لیکچر کے ساتھ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے 7ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن اور سوشل چینج کے بٹوین جو ریلیشن شپ ہے اور اس میں میڈیا کا جو رول ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اس لیکچر میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیا معنی ہیں اور یہ ایک سوشل چینج میں ایک ویلیو ایسٹ کی طرح کیا رول پلے کرتا ہے اور اس میں میڈیا کا کتنا وائٹل رول ہوتا ہے۔ کچھ سوال اس طرح آتا ہے کراچی یونیورسٹی کے کویشچنز میں کہ ڈیفائن دا رول آف سوشل چینج وتھ رول آف میڈیا، اس طرح کا کچھ کویشچن بنتا ہے، یا واٹس دا رول آف ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ان سوشل چینج۔ تو اس طرح کے کچھ کویشچنز آپ کو ملتے ہیں۔ آئیے ان تمام کویشچنز کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لیکچر میں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل چینج کے کیا معنی اور سوشل چینج کیا چیز ہے۔ سوشل چینج ہمارے زندگی میں جو تبدیلیاں لاتا ہے، ہمارے بیہیویئر میں جو تبدیلیاں لاتا ہے، ہمارے کلچرل ویلیوز میں جو تبدیلی لاتا ہے، ہمارے لائف سٹائل میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، اسے ہم سوشل چینج کہتے ہیں۔ سوشل چینج ایک نظر آنے والا فیکٹر ہے اور یہ ہم پوری سوسائٹی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور سوشل چینج یہ پوری دنیا کو بھی متاثر کر سکتا ہے یہ فیکٹر، اور یہ سوشل چینج کسی ایک معاشرے کے طبقے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ سوشل چینج کا کیا امپیکٹ ہے اور کس حد تک لوگوں نے سوشل چینج کو قبول کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہماری زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں، یہ سب سوشل چینج کے زمرے میں آتی ہیں۔ ماس میڈیا کا کیا رول ہے سوشل چینج میں؟ آئیے اس کی بات کرتے ہیں۔ ماس میڈیا ایک پرومیننٹ رول پلے کرتا ہے، ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سوسائٹی میں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم بار بار اس چیز کو جانتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن سوشل چینج کا ایک ایجنٹ ہے۔ ایک بہت بڑی چینج آتی ہے سوسائٹی میں، وہ صرف اور صرف میڈیا کی بدولت ہوتی ہے۔ ہمارے سول لائف میں، ہماری کلچرل لائف میں، ہمارے پولیٹیکل بیہیویئر میں، ہمارے اکنامک بیہیویئر میں، اور جو بھی ہمیں نظر آنے والی چیزیں ہیں اس میں میڈیا کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس طرح کہا جائے کہ میڈیا ہی اصل میں سوشل چینج کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور ڈیولپمنٹ کے کاموں میں یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں میں میڈیا جو رول پلے کرے گا وہی اصل میں سوشل چینج ہوگی۔ میڈیا کی وجہ سے ہونے والی جو تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی، جو تبدیلیاں ہم محسوس کریں گے، وہی دراصل سوشل چینج کا خاصہ ہوگی۔ سوشل چینج اصل میں لوگوں کو بنیادی معلومات اس طرح پرووائڈ کرتا ہے کہ لوگ اس معلومات کے تھرو اپنی زندگی، اپنی ثقافت، اپنی کلچرل ویلیوز، اپنی ایسی زندگی کے تمام فیصلوں میں میڈیا کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ماس میڈیا کے طفیل یعنی ماس میڈیا کی بیسس پہ چینج کرتے ہیں یا کسی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ معلومات کے لیے میڈیا ہی سب سے بڑی سورس ہوتا ہے۔ میڈیا کے تھرو ہی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا میڈیا رسپانسبل ہوگا، جتنا میڈیا یعنی ذمہ دار ہوگا، اتنی ہی سوشل چینج پازیٹیو ہوگی، اور اتنی ہی ہمیں پازیٹیو تبدیلیاں معاشرے کے لوگوں میں نظر آئیں گی۔ تو سوشل چینج اور میڈیا کا ایک بنیادی تعلق ہے، اور یہ تعلق ہی اصل میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے بنیادی تصورات یعنی بنیادی کنسیپٹس کو امپورٹنٹ بناتا ہے، امپورٹنس دیتا ہے اور مضبوط بناتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں سوشل چینج اور میڈیا کا کیا آپس میں رشتہ ہے۔ آئیے دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، چینج کو ہمیشہ ایک پازیٹیو ایلیمنٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ زندگی بہتر گزاریں اور اپنی زندگی میں اس طرح تبدیلیاں لائیں، اور اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ پازیٹیو ہوں، اچھی سوچ کے ساتھ۔
ٹیکنالوجی کو یوز کریں، سوشل آرگنائزیشن کریں، اپنی کلچرل ویلیو کو اسٹرانگ کریں، اپنا پاسٹ اس حد تک سامنے رکھیں کہ آگے فیوچر بھی ان کا روشن ہو۔ ہم اپنے پاسٹ کو فراموش کر کے چینج لاتے ہیں تو وہ چینج کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سوشل چینج کا ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں سوشل چینج آ رہی ہے یا میڈیا جس سوسائٹی میں چینج لا رہا ہے، وہ سوسائٹی اپنے پاسٹ کو، اپنی کلچرل ویلیوز کو چینج نہ کرے، بھول نہ جائے، اور اپنی زندگی گزارنے کے، اپنے دولت کو خرچ کرنے کے، اپنی تعلیم حاصل کرنے کے طریقوں میں جو بھی تبدیلیاں لے کے آ رہی ہیں، دراصل وہ میڈیا کی ہی مرہون منت ہوتی ہے، اور یہی چیز ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن یا ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا باعث بنتی ہے۔ فار ایگزامپل، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ ہم کوئی ایسی کیمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ایگریکلچرل سیکٹر کو اسٹرانگ بناتی ہے، جو ہیلتھ سیکٹر کو اسٹرانگ بناتی ہے، جب یہ بیسک ایجوکیشن کے سیکٹرز کو اسٹرانگ بناتی ہے، تو یہ تبدیلی پازیٹیو ہوگی، اور اس میں جو بھی پازیٹیو چینج آئے گا دراصل یہ میڈیا اور خاص طور پہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز کے ہی مرہون منت ہوگا کہ آئیے چینج کے کیا لیولز ہوتے ہیں، ہم ان کو سمرائز کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوشل چینج کو بنیادی طور پر 3 ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اربنائزیشن، شہروں کی طرف لوگ موو کرتے ہیں۔ جب شہروں میں آبادی بڑھتی ہے تو ایک دم چینج آتا ہے، اور جب چینج آتا ہے تو انہیں روزگار کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جب روزگار ہمیں دینا ہوگا تو وہ سوسائٹی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گی، وہ انڈسٹریز لگیں گی، اور ایگریکلچرل سوسائٹی مینوفیکچرنگ اور سروسز کی طرف بڑھے گی۔ لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں تو ہم ایگریکلچرل سیکٹر کو نہ فراموش کریں۔ ایگریکلچرل سیکٹر کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ ہم سوشل چینج کو اس طرح بنائیں، یا سمپل ورڈز میں سوشل چینج کے منصوبوں کو اس طرح پازیٹیو مینر میں یوز کریں کہ ایگریکلچرل سیکٹر میں جو بھی چینج اب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پازیٹیو ہو، وہ ختم نہ ہو جائے، لوگ ایڈوانسمنٹ کی طرف بڑھیں، کسانوں کو ایسی تربیت دی جائے، مقامی لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ ایگریکلچرل سیکٹر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پاکستان جیسے ممالک جن کی بنیاد ہی ایگریکلچرل سیکٹر کے اوپر ہے، اگر وہاں اس کلچر میں کوئی پرابلم، اس سیکٹر میں کوئی پرابلم آئے گی تو اس ملک کی، یعنی پاکستان جیسے ملک کی بنیادیں بھی ہل جائیں گی، اور اکنامک سسٹینیبلٹی بالکل زیرو لیول پر پہنچ جائے گی۔ لہٰذا پاکستان ایک چونکہ زرعی ملک ہے، جب بھی انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ یہاں پہ لگایا جائے یا انڈسٹریلائزیشن کے کانسیپٹ کو امپوز کرنے کی کوشش کی جائے تو زراعت کے شعبے کو کبھی بھی اگنور نہ کیا جائے۔ جب انڈسٹری لگتی ہے تو یہ ایک obvious سی بات ہے کہ ماڈرنائزیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے، جب اربنائزیشن ہوگی تو انڈسٹریلائزیشن ہوگی، جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو ماڈرنائزیشن ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ ان فیکٹرز کو ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یاد رکھنا ہوگا۔ یہ تینوں کازز دراصل کسی بھی اربن سوسائٹی میں یا ایسی ایگریکلچرل سوسائٹی میں
جو اربنائزیشن کی طرف موو کر رہی ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور یہ بنیادی فیکٹرز ہیں کسی بھی سوشل چینج کے، اور اس چینج میں تینوں کو میڈیا سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے سوشل چینج کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، یہ دیکھیں. سب سے پہلے زمین، ٹھیک ہے. سوشل چینج جہاں بھی اربنائزیشن ہوگی، ایگریکلچرل کمیونٹی ورک فورس کا رول پلے کرے گی، اور وہاں زمین پہ ہی آپ کے پاس انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اور انڈسٹریلائزیشن جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں ماڈرنائزیشن ہوگی، تو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل بھی انہانس ہوگا، اور جب پیسہ آتا ہے تو لوگ اپنی تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. دیکھیے بہت سارے ایگریکلچر سوسائٹیز ایسی ہیں جہاں یونیورسٹیز بنی تو وہاں ایک بالکل ریولوشن آ گیا. جب ہمارے پاس ریولوشن ہوگا تو اوپینین لیڈرز بھی افیکٹو رول پلے کریں گے، اور رائے عامہ کو پازیٹیو مینرز میں بلڈ کریں گے. وہاں اسکول ٹیچرز کو عزت ملے گی، ماس میڈیا کے چینلز آئیں گے، انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا، ولیجز کے اندر لوگ آپس میں بات کریں گے کیونکہ میڈیا اویئرنیس دے چکا ہوگا. تو جب بھی انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی ڈسکشن ہوگی تو میڈیا نے جو رول پلے کیا ہوگا، میڈیا نے جو سوشلائزیشن کی ہوگی، وہاں وہ سوشلائزیشن کام آئے گی. تو یہ 4 فیکٹر کے علاوہ دیکھیے پروفیشنلز کا ایک اپنا رول ہے. دیکھیں کہ پروفیشنلز جب اپنی کمیونٹی کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں تو بہت پازیٹیو آتا ہے، اور یہی پروفیشنلز آگے چل کر آپ کے لیے اوپینین لیڈر کا رول پلے کرتے ہیں. تو دراصل یہاں ثابت ہوا کہ سوشل چینج ہی اصل میں پروفیشنلز کو بلڈ کرتی ہے، اور یہی پروفیشنل آگے چل کر ایک اسٹرانگ، ایک ماڈرن کمیونٹی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور یہی اصل میں سوشل چینج ہے. پھر وہاں ہاسپٹلز بنتے ہیں، ایجوکیشنل سیکٹرز والو ہوتے ہیں، نئی یونیورسٹیز بنتی ہیں، کالجز بنتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر ایمرج ہوتا ہے، آئی ٹی سیکٹر کو ہم پروان چڑھتا دیکھتے ہیں. تو یہ سب کچھ پروفیشنلز کی بدولت ہی ہوتا ہے. اچھے ڈاکٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. جب سوشل چینج میں ٹرانسپورٹیشن ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. دیکھیے جب ہمارے پاس کمیونیکیشن مینز اسٹرانگ ہوں گے، سڑکیں بنیں گی، شہر اور گاؤں گوٹوں کے درمیان، دیہاتوں کے درمیان کمیونیکیشن مینز یعنی آمد و رفت کے سلسلے آسان ہو جائیں گے، تو اصل میں یہ بھی ایک بڑی سوشل چینج کی نشانی ہے. لیکن یہاں یاد رکھیے گا، یہاں میڈیا نے اپنا رول پلے کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سوشل چینج آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے، لہذا آپ اس سوشل چینج کے جو بنیادی فیکٹرز ہیں یا جو آپ کا پارٹیسپیٹری ماڈل ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جب گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں کو اویئرنیس مل رہی ہے اور یہ امپاور ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو اتنی انفارمیشن مل چکی ہے کہ لوگ اپنے اچھے برے کی تمیز کرنا جانتے ہیں. یاد رکھیے جب کوئی سوسائٹی اچھے برے کی تمیز اور اپنے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لے آتی ہے، ان کا بیہیویئر ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو، آئی سی ٹی کو یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو سمجھنے لگتے ہیں، تو ان کو رائے عامہ یعنی ووٹ ڈالنے تک کا شعور ملتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ آئندہ کبھی بات کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا پولیٹیکل سسٹم
اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی ہی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پارٹیسپیٹری ماڈل والی کلاس میں بتایا تھا، اور جب ہماری ریگولر کلاسز ہو رہی تھی تب بھی میں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ لوکل باڈی سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہوگا تو آپ کی ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی. تو ڈیموکریسی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے یا آپ کو لوکل باڈی سسٹم کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے، اور یہی لوکل باڈی سسٹم آگے چل کر ایسے لیڈر پرووائڈ کرتی ہے جو گورنمنٹ سنبھالتے ہیں، اور گورنمنٹ پر پریشر گروپ کا رول پلے کرتے ہیں. تو گورنمنٹ بھی اس جگہ توجہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ پروفیشنلز کی موجودگی میں میڈیا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ آرٹیکلز لکھ کر، خاص طور پہ لیٹر ٹو ایڈیٹرز ٹائپ کی چیزیں لکھ کر عوام اپنی توجہ یا وہاں کی کوئی کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگ مسائل پہ گورنمنٹ کی توجہ، حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہیں. تو یہ بھی جب لوگوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ہو جائے تو یہ بھی سوشل چینج کی ایک بہت بڑی نشانی کنسیڈر کی جاتی ہے. یاد رکھنا ہے ان باتوں کو بھی آپ نے ساری. آئیے دیکھیے ان تمام باتوں کی جو بنیاد ہے. میں نے آپ کو ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے پیراڈائمز والی کلاس میں بتایا تھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ہر طرف تباہی تھی. ولبر شرام اور اس طرح کے راجرز، اس طرح کے لوگوں نے دیکھا کہ ہر طرف جب تباہی ہے ہر طرف، تو میڈیا کو کس طرح یوز کیا جائے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ٹیکنالوجی کو کس طرح یوز کرتے ہوئے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ لوگ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں حصہ لیں اور یہ تبدیلی فوراً نظر آئے. کم از کم میڈیا اس طرح رول پلے کرے کہ گورنمنٹ سمجھ جائے کہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اس کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ ایک سوشل چینج کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے. آپ دیکھیے جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو بھی سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں، انہوں نے سوشل چینج کے فیکٹوریل کو یا سوشل چینج کی ریالٹی کو اسی طرح اچیو کیا کہ انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا اور جو اپنے نظریات کو اس طرح ڈیفیوز کیا میڈیا کو یوز کرتے ہوئے کہ وہ سوشل چینج لانے کا باعث بنے، جس سے ڈیولپمنٹ کے کام بڑھے. لوگوں جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو روزگار ملتے ہیں، اور روزگار ملتا ہے تو سوسائٹی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو پروسیس سوشل چینج کا ایک کسی گروپ سے شروع ہوتا ہے وہ ورلڈ لیول تک، عالمی سطح تک جاتا ہے اور اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور ہم ماڈرنائزیشن کے اصل مطلب کو، اصل کانسیپٹ کو اچیو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. سمپل ورڈز میں ماڈرنائزیشن اصل میں سوشل چینج کا دوسرا نام ہے. ویلیوز ہماری چینج ہو گئیں، لوگوں نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کیا، یہ سب سوشل چینج کی کیٹیگری میں آتا ہے. سوشل چینج ہے، اور اس کو بار بار مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک، یہ سب میڈیا کی بدولت ہوتا ہے. اور یہ پانی کے منصوبے لگانے تک ہی نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے ایریا تک یہ چیز جاتی ہے. دیکھیں کہ دراصل انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے اور میڈیا وہاں واچ ٹاک کا رول پلے کرتا ہے. گورنمنٹ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے عوام کو نقصان پہنچے، کیونکہ وہ جانتی ہے، وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز جانتے ہیں کہ ان کو اتنی اویئرنیس آ چکی ہے، یہ اتنے پولیٹیکل اویئر ہو چکے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اور جب ووٹ نہیں ملے گا تو وہ اسمبلی کے رکن کس طرح منتخب ہوں گے. تو میڈیا کی اویئرنیس کی بدولت ہی وہ لوگ جو کبھی اپنے محلوں گھروں سے نہیں نکلتے تھے، ووٹ لے کے چلے جاتے تھے، اور جب نیا الیکشن ہوتا تھا تب وہ نظر آتے تھے. لیکن میڈیا نے، خاص طور پہ سوشل میڈیا نے وہ اویئرنیس دی جس کی مثال 2018 کے الیکشنز ہیں، جس میں سوشل میڈیا نے لوگوں کو وہ اویئرنیس دی کہ لوگوں نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا. یہ بھی
میڈیا کے تھرو ایک سوشل چینج کی نشانی ہے. بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا گریبان پکڑا اور جواب طلب کیا کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کیوں نہیں کیے. یاد رہے یہ بھی ایک سوشل چینج کی بہت بڑی نشانی ہے. ٹھیک, اور جب ڈیولپمنٹ ختم ہوگی تو پھر وہی بات, پاورٹی ختم ہوگی. اس کا تعلق بھی امپلائمنٹ ریٹ سے ہی ہے. دیکھیں, اور ہمیں سوشل چینج میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ میڈیا کی ہی بدولت ہمیں اس کے بنیادی یعنی روٹ کاز پتہ چلتے ہیں کہ یہ پرابلم اصل میں ہے کیا. ٹھیک, جب تک ہم یاد رہے ایک اور بات, سوشل چینج اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم بنیادی فیکٹرز پہ فوکس نہ کریں, بنیادی مسائل کو ریزالو نہ کریں. یاد رہے بنیادی مسائل میں آپ کو بتا چکا ہوں, بیسک ہیلتھ, بیسک ایجوکیشن, کلین واٹر, بیسک شیلٹر اور آپ کے روڈز, یعنی آپ کے پاس کمیونیکیشن مینز آپ کے اسٹرانگ ہوں. پھر بعد میں آگے کی باتیں آتی ہیں, پھر آگے ہائر ایجوکیشن, آئی ٹی سیکٹر, انڈسٹریلائزیشن کی طرف سوچتے ہیں. تو یاد رکھیے سوشل چینج کی بنیاد اصل میں ان 5-6 بنیادی پرابلمز کے سالو ہونے کے بعد ہی پڑتی ہے. اوکے, کہ جب سوشل چینج آتی ہے ہر ایک جو بھی اسٹاک ہولڈر ہوتا ہے, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا وہ بنیادی کام کرے گا, ریسرچ کے کام کرے گا, ایسے پلانز بنائے گا جو لانگ لاسٹنگ ہوں. ٹھیک ہے, اور ایسا پلان نہیں ہو, کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے ایسا پلان بن رہا ہوتا ہے جس میں سٹی کے ایلیٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو غریب عوام جو دیہاتوں میں, گاؤں میں رہتی ہے. تو وہ سوشل چینج کے زمرے میں کبھی نہیں آئے گی بات. کہ دیکھیں اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا ہے, ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. اویئرنیس کا مطلب ہے, یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن ایک ملٹی سیکٹرل پروسیس ہے, 2 وے پروسیس ہے. کبھی یہ ملٹی سیکٹرل پروسیس بھی بن جاتا ہے لیکن وہ کانسیپٹ DC میں چلا جاتا ہے. ایج, جینڈر, ٹھیک, ایتھنیسٹی, ٹھیک, علاقائی جغرافیائی حدود, ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے میڈیا جب بات کرتا ہے تو اصل میں وہ پورے ملک, پوری سوسائٹی کو, پورے عالمی سطح پر لوگوں کو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے جب ہم سوشل چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ سب بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ گریجول پروسیس ہے, ایک دم چینج نہیں آئے گا. ٹھیک, ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اس کو دیکھ لیجئے. ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. ہر زندگی کے شعبے میں تبدیلی آتی ہے. یاد رہے ہم جیسے بات کر چکے ہیں, یہ دیکھیے, یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے, ہم بات کر چکے ہیں شہروں کی. جب بھی بات ہوگی وہاں ماس میڈیا افیکٹو ہوتا ہے تو وہ DC ہے, ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن ہے. لیکن جب ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہاں انٹرپرسنل کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, یعنی باہمی تعلقات, جسے ہم ورڈ آف ماؤتھ بھی کہتے ہیں, ہم باہمی روابط بھی کہتے ہیں. انٹرپرسنل کمیونیکیشن گاؤں کوٹوں میں اپنا رول پلے کرتا ہے کیونکہ میڈیا سے زیادہ وہاں انٹرپرسنل کمیونیکیشن افیکٹو ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. خاص خیال رکھیے گا ان دونوں باتوں کا, بار بار ان باتوں کا ہر لیکچر میں ذکر آ رہا ہے کیونکہ اصل کورس کی بنیاد انہی چیزوں پر رکھی گئی ہے آپ کے. ٹھیک ہے,
ہم جب بھی سوشل چینج کی بات کریں گے، یاد رہے اس بات کو کہ میڈیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ضروریات ہیں، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیا سائنٹیفک کانسیپٹس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور کون سا ایسا پروسیس ریکوائرڈ ہے جو سوشل ایشوز کو سائنٹیفک بنیادوں پر، سائنٹیفک مینر پر حل کرے۔ یاد رہے میڈیا ہر روز ایک نئے روپ میں سامنے آتا ہے، تو میڈیا کا افیکٹ ہر روز ایک دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی نیگیٹو خبر بہت وائرل ہو جاتی ہے، کبھی پازیٹیو منصوبے کا اعلان بھی فرنٹ پیج کے بجائے ڈسٹرکٹ پیج پہ بھی نہیں آ پاتا۔ کسی جیو جیسے بڑے چینل پر، ARY جیسے سما جیسے بڑے چینل پر وہ خبر دب جاتی ہے، لیکن جو بھی نگیٹو بات ہوگی اسے ہائی لائٹ کیا جائے گا اور وہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوگی۔ تو یاد رہے تو آپ جو بھی کیمپیننگ کریں یا سوشل چینج کی بات کریں تو وہ ساری سوشل مینرز پہ ہو، وہ سوشل مینرز ہو، سائنٹیفک مینر میں ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کام کر لیے جائیں۔ اگر ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کریں گے تو ہم جو بھی بات کریں گے میڈیا کے افیکٹو یوز کی یا ورلڈ میں چینج لانے کی، تو وہ سب بیکار جائے گا، چاہے وہ ہمارے کلچرل افیئرز ہوں، چاہے وہ ہمارے سیوک افیئرز ہوں۔ یہاں پھر وہ بات امپورٹنٹ آتی ہے کہ میڈیا کو وہ ایسا رول پلے کرنا ہے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، لوگ کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور ہارڈ ورک کریں تاکہ اکنامک گروتھ بڑھے، اور لوگ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی ہلکسی محسوس نہ کریں، کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو ان کو۔ لیکن یہاں بات ضروری ہے کہ آپ کا میسج افیکٹو ہو۔ آج کل دیکھیے عالمی سطح پر DC میں کیا ٹاپکس بھی ہمیں نارمل عام زندگی کے ٹاپک بن چکے ہیں۔ دیکھیے گرمی پڑنا، آج دیکھیے آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ، گرمی بڑھنا، کتنے مسائل ہیں، جینیٹک انجینئرنگ، ٹھیک ہے، اینیمل ٹیسٹنگ، اور آپ کے پاس پارٹیکلز کی پریکٹسز ہیں، نیوکلیئر ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ، نیو انوائرمنٹل لیجسلیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تعلق ہے سوشل چینج سے، ان سب کا، ان تمام ایشوز کا۔ یہاں ایتھیکل ویلیوز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے سوشل چینج میں۔ یاد رہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو ریجنل، نیشنل یا انٹرنیشنل ریجنز میں مسائل پیدا کرے اور وہ آتی ہوئی سوشل چینج کو نگیٹو بنا دے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں ہر انفارمیشن کو پہلے پرکھا جائے، پھر آگے ٹرانسفر کیا جائے یا آگے اسے بڑھایا جائے۔ تو یہ بات آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوگی۔ اوکے، ساری باتیں چینج کی اورینٹیشن کیا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں سوشل چینج میں۔ نیو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں ان کے ایٹیچیوڈ میں چینج آئے گا، ٹھیک، یہ دیکھیں ٹالرنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، ڈائیورسفیکیشن کو، ڈیویشنز کو، اپنی زندگی کے معاملات میں جو ایشوز آ رہے ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے جس جگہ سے ہم نے ان آرٹیکلس کو لیا ہے۔ دیکھیں ایسی ہیبٹ ڈیولپ ہوگی جو اسٹرانگ بیہیویئرز کو جنریٹ کرے گی۔ یہی اصل میں
سوشل چینج میں سے ایک بات ہے. ٹھیک، یہ اورینٹیشنز ہیں، کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بات کر چکے ہیں. وہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نظر آئے گی. تو میں نے کافی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے جمع کر دی ہے. تو آپ کے پاس کوئی بھی کوشچن اگر آتا ہے کراچی یونیورسٹی میں تو یا شارٹ نوٹ آتا ہے رول میڈیا کا سوشل چینج میں کیا ہے، یہ اس طرح کا کوئی کوشچن آتا ہے، آئی ہوپ آپ بہت آسانی کے ساتھ اب اسے اٹیمپٹ کر لیں گے اور بہت اچھے مارکس آتے ہیں ہمیشہ میرے اسٹوڈنٹ سے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن میں. دیکھیں، میڈیا کی سپورٹیو ڈاکیومنٹیشن کیا ہے. میڈیا نئے ہورائزن لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یونائٹ کرنے میں رول پلے کرتا ہے. باتیں ہم کر چکے ہیں ساری. دیکھیں، ٹریڈیشنل سوسائٹی اور ماڈرن سوسائٹی میں میڈیا رول پلے کرتا ہے. یعنی آپ کے پاس اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اینڈ ماڈرنائزیشن، یہ مطلب ہے اس بات کا. کو ٹھیک ہے، ماس میڈیا اٹینشن گراپ کرواتا ہے. یہ دیکھیں ساری میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں. بار بار میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ کوئی بھی کوشچن فیکٹرز میں سے آ جاتا ہے، کازز میں سے آ جاتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، اسی لیے بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو لیکچرز پرووائڈ کیے ہیں. دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک ایک چیز موجود ہے. تیسری بات کہ ہمارے لائف سٹائل میں چینج آتا ہے، یہ بات بھی ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں. لیکن آپ کے پاس اس طرح کا کوئی فنکشنز یا رول کا کوشچن آئے گا، سپورٹ کس طرح کرتے ہیں، تو آپ کے پاس یہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہوگا. دیکھیے، امید ہے ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایگزامپلس کے ساتھ میں نے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے. ظاہر ہے ایک چیز کو بار بار ہم ریپیٹ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یاد رہے پیپر والے دن آپ نے ان نوٹس کو پڑھ کے جانا ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا پیپر اٹینڈ کر سکیں. ٹھیک، اس کا یہی کنکلوژن ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ میں انفارمیشن کے تھرو میڈیا وہ چینج لے کر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے، چاہے وہ انٹرنل ہوں چاہے وہ ایکسٹرنل ہوں، آپ کی نفسیات کو چینج کر دیتا ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر دیتا ہے، اور یہ چیز کمیونٹی کے لیے پازیٹیو ہو جاتی ہے. لیجئے، ہماری کمیونٹی جب ہمارا انڈیویجولزم سے پھر ہم کلیکٹیوزم کی طرف جاتے ہیں. ایک بات یہ ٹرم بھی اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیے گا کہ سوشل چینج کی ایک اور یہ نشانی ہے جس میں میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے کہ ہم انڈیویجولزم کی طرف سے، انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف یعنی کلیکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی میڈیا کا ہی خاصہ ہے، میڈیا کے ہی بدولت آتا ہے، اور یہ بھی سوشل چینج کی ایک بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے. دیکھیں، جیسے جیسے یاد رہے جیسے جیسے میڈیا میں چینج آ رہا ہے، لوگوں میں، لوگوں کی لائف سٹائل میں، لوگوں کے ہماری سوسائٹی میں چینج آ رہا ہے. اس کی مثال سوشل میڈیا کی آمد ہے جس نے ہماری دنیا کو ایک گلوبل فیملی میں تبدیل کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے مارشل میکلوہن نے کیا کانسیپٹ دیا تھا کہ وی آر لیونگ ان اے گلوبل ولیج، بٹ ہمارے سوشل میڈیا نے اس کانسیپٹ کو چینج کیا. کرنٹلی وی آر لیونگ ان اے ڈیجیٹل فیملی، وی آر دا ممبر آف اے ڈیجیٹل فیملی. یاد رکھیے گا، کووڈ-19 میں آپ کو یہ چیز اور واضح طور پہ سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، ہمارے بیہیویئرز کو، ہم آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جاتے تھے، ہم ڈیجیٹل ورلڈ کو، ہم ڈیجیٹل ریولوشن کو
ایکسیپٹنس نہیں دیتے تھے، لیکن کووڈ-19 کی سچویشن وہ ہمیں زندگی کے اس مقام پر لے آئی ہے کہ اب ہماری زندگی کا ہر ایک ڈیجیٹلائزیشن کی بدولت ہی ہے. چاہے آپ آن لائن کپڑے منگا رہے ہیں، چاہے آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، چاہے آپ اسٹور سے شاپنگ کر رہے ہیں، ایون آپ زندگی کی بیسک سے بیسک چیز بھی اب آپ آن لائن ٹیکنالوجیز کے تھرو ہی اویل کر پا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوا، اور یہ تبدیلی ہے، یہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے کھاتے میں آئے گی. اگر ہم اس کو کسی طور پہ یاد رکھیے گا، ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی چینج نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، تو جب بھی آپ کے پاس کویشچن آئے کائنڈلی اسے غور سے پڑھ کر اپنے آنسر کو اٹیمپٹ کیجیے گا، بغیر سوچے سمجھے آنسر اٹیمپٹ نہیں کیجیے گا. میں نے بار بار لیکچر کے اندر آپ کو یہ نصیحت کیجیے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے دوست، اپنے ٹیچر ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے. 8ویں لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.